الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات محترم حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مریض جو ہے وہ پسلیوں کے درد میں مبتلا تھا، درد کی شدت حد سے زیادہ تھی، اتنی درد کی شدت تھی کہ اس درد کی شدت کی وجہ سے وہ تڑپ رہا تھا۔ تو اس کا ایک عزیز ایک طبیب کو لے کر آیا اس کا معائنہ کروانے کے لیے، تو ایک طبیب کو لے کر آیا اور وہ طبیب جو تھا وہ آ کے اس نے مریض کے حالات کو دیکھا، اس کی سچویشن کو دیکھا، اس کی جو حالت کو دیکھ کر تو وہ طبیب کہنے لگا کہ اگر یہ بندہ صبح تک زندہ رہا تو غنیمت ہے، غنیمت ہے کہ انسان کو اتنا نقصان دشمن کے تیر سے نہیں پہنچتا جتنا نقصان بد پریزی کی وجہ سے ہوتا ہے، جتنا نقصان بد پریزی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک لقمہ آنت میں اگر اڑ جائے، پھنس جائے تو انسان عدم کو سدھار جاتا ہے۔ اور اس مریض کہنے لگا کہ اس مریض کی حالت بھی کچھ ایسی ہے۔ تو تقدیر کا لکھا دیکھو، وہ طبیب جو تھا وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اگر یہ صبح تک زندہ رہا تو غنیمت ہے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن تقدیر کا لکھا دیکھو کہ وہی طبیب رات کو مر گیا، اور وہ مریض جو تھا جس کی احوال وہ طبیب بتا رہا تھا کہ یہ صبح تک زندہ رہا تو غنیمت ہے، یہ ہے فلاں ہے یوں ہے، تو وہ طبیب خود تو وہ مر گیا لیکن وہ مریض جو تھا وہ صحت یاب ہو گیا اور 40 برس تک وہ زندہ رہا۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حقائق کے اندر ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ تقدیر کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، تقدیر میں جو لکھا ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اور اپنے علم کے اوپر بھروسہ کا اس قدر بھروسہ کرنا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں مستقبل کے احوال کو بتا رہا ہوں، مستقبل کے احوال کا علم ہے، تو یہ کم علمی ہے، یہ کم علمی ہے۔ اپنے علم پہ کو ناز کر کے، اپنے علم کے اوپر بھروسہ کر کے دوسروں کے احوال کو بتانا کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یہ کم علمی ہے۔ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ اٹل حقیقت ہے، لوح محفوظ کے اوپر جو کچھ لکھا ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے، وہ ٹل نہیں سکتی ہے۔ تو حضرات محترم ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا پروردگار ہمیں اپنی جو زندگی جو تو نے عطا فرمائی ہے، ہمیں جو موقع تو نے عطا کیا ہے، پروردگار ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اپنی بارگاہ کے اندر جھکنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم پر اپنا خصوصی لطف و کرم عطا فرما۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔